اس بزم ذیشان میں حصہ لینے والے دارالعلوم حاضہ کے طالب علم جن کا نام ہے محمد خاور زمان والد محمد عنایت، جن کا تعلق دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بادشاہ پور سے ہے، محمد خاور زمان والد محمد عنایت، جن کا تعلق دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بادشاہ پور سے ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی صدق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ آباد۔ حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے، عزم ہمارا ہے فولاد، ختم نبوت زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد۔ نہایت ہی واجب القدر علماء کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور بحیثیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی مکرم علیہ السلام کو بے شمار عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں۔ حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، شفیع المذنبی بھی، راحت العاشقین بھی ہیں، مراد المشتاقی بھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی کسی شان پر کبھی فخر کا اظہار نہیں فرمایا، کبھی فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں مگر کوئی فخر نہیں۔ کبھی فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، کہ میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں مگر کوئی فخر نہیں۔ مگر ایک مقام پر اپنی شان کا اظہار فرماتے ہوئے پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں کھلتی ہیں تو یہ آواز دل نشیں سنائی دیتی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، والحاتم حقکم، کہ ختم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم، آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم۔ حضور علیہ السلام نے اپنی شان ختم نبوت کو اپنی حیات مبارکہ کے ہر خاص موقع پر بیان فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک تاریخ ساز اور عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے اسلام کے تمام عقائد و احکام اور اصول و ضوابط بیان فرمائے۔ اس خطاب میں آپ نے موجود صحابہ کرام اور تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اے لوگو بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ سلطان انبیاء ہے تیری ذات باصفہ، سلطان انبیاء ہے تیری ذات باصفہ، اول کہوں یا اوسط و آخر تجھے، آپ پر ہوئی یہ ختم نبوت کی داستان،
آپ پر ہوئی یہ ختم نبوت کی داستاں، خاتم پیغمبروں کا پیغمبر کہوں تجھے، خاتم پیغمبروں کا پیغمبر کہوں تجھے۔ برادران اسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ کا آخری خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر جلوہ گر ہوئے، صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم العربی الحرمی المکی لا نبی بعدی، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوں، میں عربی ہوں، میں صاحب حرم ہوں، میں مکی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، ذلی یا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو۔ آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے کہ جب کسی محفل کا اشتہار چھپتا ہے تو سب سے پہلے سب سے بڑے عالم دین کا نام لکھا جاتا ہے اور سب سے نمایاں کر کے لکھا جاتا ہے، لیکن خطابات میں اس کی باری سب سے آخر میں آتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سب سے پہلے تخلیق ہوئے مگر سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ اسی بات کو بیان فرماتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں مگر بعثت کے لحاظ سے سب سے آخری ہوں۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین یرفع والا، تیرا دین یرفع والا، شریعت ختم ہے تجھ پر، شریعت ختم ہے تجھ پر، وما علینا الا البلاغ المبین۔